سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ ان قرآنی آیات اور احادیث نبی سے علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات، بزرگوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بے علم لوگ خدا کو نہیں پہچان سکتے، اس لیے علم کا حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ ہم خدا اور رسول، حرام حلال، اچھائی برائی کسی چیز کی تمیز نہیں کر سکتے۔ اگر علم کی اہمیت نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام بدر کے قیدی کا فدیہ تعلیم مقرر نہ فرماتے۔ ہوا یوں کہ بدر کے جنگ میں کچھ قیدی گرفتار ہو کر جب مدینہ آئے تو ان کے چھڑانے کا جو معاوضہ طے پایا وہ یہ کہ جو قیدی پڑھا لکھا ہے اور 10 جاہل آدمی کو تعلیم دے اور وہ اپنی رہائی حاصل کرے۔ تعلیم کو عام کرنے اور حاصل کرنے کے لیے کتنے اچھے طریقے کو نبی علیہ السلام نے اپنایا اور علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا کہ کسی طرح آدمی کو علم حاصل ہو جائے، ورنہ مال بھی لیا جا سکتا تھا اور مال لے کر ہی قیدی کو چھوڑنے چھڑانے کا رواج ہے۔ لیکن آج لوگ علم حاصل کرنے سے جی چرانے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، علم سیکھنے سے کوتاہی کرتے ہیں، کمانے کو ترجیح دیتے ہیں، ہنر مندی کو کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز علم کے بعد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ علم ہی کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ عرب دیش میں ایک شہر ہے، اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ ہمارے نبی علیہ السلام کا شہر ہے۔ وہاں ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے، اس کا نام تھا امام مالک۔ مالک ابن انس مدینہ کے بہت بڑے عالم تھے، انہیں کو امام دارالحجت بھی کہتے ہیں۔ امام مالک نبی علیہ السلام کی مسجد میں حدیث پڑھاتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، امام مالک حدیث کا درس دے رہے تھے، اتنے میں باہر شور مچا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، سارے بچے اٹھ کر ہاتھی دیکھنے چلے گئے۔ عرب میں اونٹ تو بہت ہوتا ہے لیکن ہاتھی نہیں ہوتا۔ صرف ایک بچہ نہیں گیا۔ استاد نے ان سے کہا، یا تم کیوں نہیں گئے؟ تمہارے ملک میں بھی تو ہاتھی نہیں ہوتا۔ استاد کا یہ سوال سن کر بڑے اطمینان سے ہونہار شاگرد نے جواب دیا، حضرت میں اپنا ملک چھوڑ کر علم حاصل کرنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں، ہاتھی بعد میں بھی دیکھ لوں گا۔ شاگرد کا یہ جواب سن کر استاد بہت خوش ہوئے اور یحییٰ کو دعائیں دی۔ یحییٰ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور محدث بنے اور امام ہوئے۔ اللہ نے استاد کی دعائیں سن لی۔ تو یہ ہے علم اور علم کی فضیلت۔ لہٰذا ہم لوگوں کو محنت سے علم حاصل کرنا چاہیے اور لگن سے پڑھنا چاہیے۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے استاد اور مذہب دونوں کو قائم اور دائم رکھے اور ان کے فیض کو سارے عالم میں جاری رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے والا بنائے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو قرآن مجید کی طرف پورا دھیان دینا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، حفاظت سے رکھنا کلیجے لگا کر، حفاظت سے رکھنا کلیجے لگا کر، کلام خدا ہے کہانی نہیں ہے۔ انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو علم و عمل کی توفیق دے۔ تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبے میں نہ